السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا عنہا ان آیات سے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے لہم ان کے لیے ابواب دروازے السماء آسمان کے، ولا اور نہ یدخلون وہ داخل ہوں گے الجنت جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلجا داخل ہو جائے الجمل اونٹ فی میں سمی سوراخ میں الخیاط سوئی کے، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المجرمین مجرموں کو، لہم ان کے لیے من سے جہنم جہنم مہاد بچھونے ہیں، ومن اور سے فوقہم ان کے اوپر غواش لحاف ہوں گے اوڑھنیاں ہوں گی، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین ظلم کرنے والوں کو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ان سے تکبر کا رویہ اختیار کیا، لا تفتح لہم ابواب السماء نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ان کے لیے جہنم سے بستر ہوں گے اور ان کے اوپر اوڑھنیاں ہوں گی لحاف ہوں گے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کی تکذیب، ایک تو اپنی زبان سے کہہ دینا کہ میں اس کو نہیں مانتا، یہ تو صریح کفر ہے جو سننے والے کو واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ وہ ایک آیت کا انکار ہو، ایک حدیث کا انکار ہو، ایک حرف کا انکار ہو، جس نے ایک آیت کا انکار کیا اس نے پورے قرآن کا انکار کیا، جس نے ایک حدیث کا انکار کیا اس کی تکذیب کی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ حدیث سنتا ہے، سننے کے بعد کہتا ہے یار میں اس کو نہیں مانتا، اگر یہ دین ہے نا تو میں اس کو نہیں مانتا، اگر یہ حدیث ہے تو میں اس کو نہیں مانتا۔ یا ایک بندہ یوں کہتا ہے کہ یار یہ بات حدیث ہے لیکن میری عقل نہیں اس کو مان رہی، میری عقل میں نہیں آتی یہ چیز، یعنی کہ حدیث کو وہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ حدیث تو ہے لیکن میری عقل نہیں اس کو مانتی، یا میں اس کا انکار کسی طرح اشارتاً کنایتاً صراحتاً اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو یقیناً وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ تو اوڑھا ہوا ہے، ہم ان کے دلوں کو نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام سے نکل چکے ہیں لیکن وہ نام اسلام کا استعمال کرتے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اور ہماری آیات سے تکبر۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر کا معنی بارہا گزرا، حق کو قبول نہ کرنا۔ آیتیں پڑھ لی، حدیثیں پڑھ لی، سننے کے بعد ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ رکاوٹ کیا ہے؟ بس ایسے ہی ایک ضد ہے، یا لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، بس یا جو باپ دادے کا طریقہ چلا آ رہا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تکبر ہے۔ حدیث سننا، آیت سننا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ تکبر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے متکبروں کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے کے دو مطلب ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، جسے عمل اپنی مرضی کا کرنا ہے، اپنے بنائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے۔ حالانکہ مسلمان کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ یہ مصیبت ہمارے اندر آ گئی ہے، فرقہ واریت، اللہ کی قسم یہ مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، یہاں پر پھر لفظ وہابی، بریلوی، دیوبندی یہ نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس یہ حرف آخر ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ حدیث کا احترام نہیں، قرآن کی آیت کا احترام نہیں، اپنے مذہبوں کا احترام ہے، اپنے چلنے والے فرقوں کا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جتنے بھی عمل کر لیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، اعمال اوپر چڑھتے ہیں، تو جب ان کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اللہ وہ دروازہ ہی نہیں کھولتا جس کے کھلنے سے عمل قبول ہو کے اوپر جاتا ہے۔ وہ دروازہ ہی نہیں کھلتا، وہیں سے نیچے دے مارے جاتے ہیں عمل۔ لے پکڑ اپنی نماز، تجھے نبی کی نماز اچھی نہیں لگتی تھی تو کہتا تھا حرج کیا ہے اس میں، کیا فرق پڑتا ہے اس طریقے سے، لے پکڑ اپنی نماز، لے پکڑ اپنے طریقے، اپنی بنائی ہوئی عبادات، ہر وہ عبادت، ہر وہ خوشی، ہر وہ غمی، ہر وہ عمل جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ واللہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا کوئی بندہ سوچے تو اس کے لیے حق تک پہنچنا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے حق تک پہنچنا مشکل نہیں ہے۔ وہ سوچے کہ یہ چلے چلائے طریقے ان کی اصل کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور ان لوگوں سے ملتے ہیں؟ اتنی سی بات ہے، بس تھوڑا سا ذہن وسیع کرے، اس کے لیے حق تک پہنچنا بڑا آسان۔ آسمان کے دروازے کھلنے کا ایک مطلب کہ عمل قبول نہیں ہوتے، دوسرا اس کا مطلب ہے کہ جب ان کی روحوں کو اوپر لے جایا جاتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے جب مومن آدمی کی روح قبض ہوتی ہے، مختصر سناتا ہوں، لمبی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں سفید اور خوبصورت چہروں والے، عمدہ قسم کا کفن لے کر، اگر اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے سر کے قریب آ کر وہ یوں اس کی روح کو آواز دیتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے پاکیزہ روح، نکل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تیرے سے بڑا راضی ہے۔ حدیث کے لفظ ہے کہ وہ روح ایسے نکلتی ہے جسم سے کہ جیسے پانی کی مشک جس کو رسی سے باندھا گیا ہو، ایسے رسی کھول دو تو آرام سے پانی باہر آ جاتا ہے، یوں اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اور جو پھر آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، فرشتے، اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون، اس کے بہترین نام کا ذکر کر کے کہا جاتا ہے یہ فلاں صاحب ہے۔ مثلا دنیا میں اس کو حافظ صاحب، قاری صاحب، حاجی صاحب، مفتی صاحب، یا جو ہے نا وہ کسی اچھے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ نام لوگ لیتے ہیں کہ جی یہ فلاں صاحب ہے، فرشتے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اوپر لے جایا جاتا ہے۔ اور جب کافر کی روح قبض کی جاتی ہے، گناہگار اور بدکار کی روح قبض کی جاتی ہے، بدصورت شکلوں والے آتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں کے اندر تکلیف دینے والے آلات اور ہوتے ہیں، وہ آ کر اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھتا اور گھبراتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نکل خبیث روح، نکل اپنے گندے جسم سے، رب کی طرف چل، تیرا رب تیرے سے بڑا ناراض ہے، نکل آج، تیری آج سانسیں اکھڑ جائیں گی، تیرا آج آخری دن ہے دنیا پہ، تو نے کر لیا جو دنیا میں کرنا تھا، اب تیرے دن پورے ہو گئے، تیرا وقت پورا ہے، نکل خبیث روح نکل۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ اس کی روح سکڑتی ہے، چھپتی ہے، لیکن فرشتہ اس کو پکڑتا ہے اور ایسے کھینچتا ہے جس طرح کہ اون کا کپڑا ہو اور گیلا ہو اور اس کو کانٹوں والی کسی تار کے اوپر ڈالا گیا ہو، اور پھر ایسے اس کو کھینچے تو کیسے وہ لیرو لیر ہو جاتی ہے، پھاڑی جاتی ہے، یوں کھینچ کر فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے اور کہتا ہے چل خبیث روح، چل اپنے رب کی طرف۔ جب یہ اوپر جاتا ہے تو یہ آیت اس حدیث کے اندر آتی ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھلتے ہی نہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ وہ اس کا سب سے گندا نام لیتا ہے جو دنیا میں اس کا نام لیا جاتا ہوتا ہے، چور، فراڈیا، دھوکے باز، بے ایمان،
جس نام سے لوگ اس کو برے نام سے یاد کرتے تو فرشتہ وہ نام لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا اس خبیث کے لیے۔ تو یہ دونوں معنی درست ہوئے۔ ایک اعمال قبول نہیں ہوتے، جب اعمال اوپر جاتے ہیں تو قبولیت کا دروازہ ہی نہیں کھلتا کیونکہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، اور دوسرا کہ اعمال نہیں، جب روحیں اوپر جاتی ہیں تو دروازے نہیں کھلتے۔ دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ ولا يدخلون الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری آیتوں کو جھٹلانے والا اور تکبر کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آگے ناممکن حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ جو ہوتا ہے نا وہ سوئی کے نکے سے گزر جائے، نہ اونٹ سوئی کے نکے سے گزرے اور نہ یہ جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جنت کے اندر جائے۔ کیوں؟ اس کے اندر تکبر تھا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار تھا، نبی کی حدیثوں۔ دیکھیں ایک بندہ اس تک حدیث نہیں پہنچی، اس تک آیت نہیں پہنچی، یہ بندہ معذور ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ یا ایک بندے کو حدیث پہنچی، آیت پہنچی، اس کو صحیح سمجھ نہیں آئی، بندہ وہ اچھا تھا، امانت دار تھا، لیکن اس کو سمجھ غلط آئی، یہ بندہ بھی معذور ہے۔ مجرم کون ہے؟ مجرم وہ بندہ ہے کہ جس تک حدیث پہنچ گئی، اس کو سمجھ بھی آ گئی، لیکن جان بوجھ کے اڑ گیا، یہ بندہ خطرناک ہے۔ تو ہم بھی یہ دیکھیں کہ حق اگر ہمارے تک پہنچ گیا تو ہم اڑنے والے تو نہیں ہیں، جان بوجھ کے انکار کرنے والے تو نہیں ہیں، پھر بڑی مشکل بنے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں، یہی ان کا علاج ہے۔ کیا علاج ہے؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم میں نیچے سے بھی بستر ہیں اور ان کے اوپر بھی۔ بستر دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک بستر انسان نیچے بچھاتا ہے اور ایک بستر انسان اوپر لیتا ہے، پورا ڈھانپ لیتا ہے بستر انسان کو۔ فرمایا ان کے لیے بستر ہیں، نیچے بچھانے کا بھی آگ کا بستر، اوپر لینے کے لیے بھی آگ کا بستر، یعنی پیک ہے یہ اس بستر کے اندر۔ اور وہ بستر کیا ہے؟ مراد عذاب، کوئی لمحہ نہیں کہ جس میں ان کو عذاب نہ دیا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہمیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، یوں ہی بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ یہ آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو حق کو سننے کے بعد بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔